کہ جس قرآن کو چھوڑو انسانوں کی بات، اسی قرآن کو جناتوں نے سنا تھا تو کہہ دیا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے ایک عجیب پڑھنے والی کتاب کو سنا ہے، بڑا دلچسپ قرآن سنا ہے۔ کیسا قرآن؟ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو جناتوں نے کہہ دیا کہ سنو سنو، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ قرآن تھا کہ جناتوں نے سنا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ یہی وہ قرآن تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ننگی لے کر کے نکلتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا، دروازے پر پہنچتے ہیں بہن کے، وہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے بیچ میں بھائی بہن کے بیچ ایک بڑا معرکہ پیش آتا ہے۔ بالآخر حضرت عمر قرآن اٹھاتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور جب اس آیت پر حضرت عمر پہنچتے ہیں اننی انا اللہ، یقین جان لو کہ میں ہی اللہ ہوں، یقین جان لو کہ میں ہی خالق ہوں، یقین جان لو کہ میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، تو پس تم بھی میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد میں نماز پڑھو۔ یہ آیت تھی کہ جو حضرت عمر ہاتھوں میں تلوار لے کر کے نکلے تھے، ارادہ بدل گیا، بہن سے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں اے بہن لے چل، مجھے دربار نبی میں لے چل، نبی کے حضور پیش کر۔ یقین جان کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میرے دل کی حالت بدل گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر جاتے ہیں، اور حضرت عمر جا کر کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اور تقریباً 38 سے 39 صحابہ ہیں، اور وہاں جا کر کے حضرت عمر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو اور ہم اپنے آپ کو تولے، آخر کیا وجہ تھی؟ قرآن وہی ہے، رب وہی ہے، رب کا فرمان وہی ہے، معاملہ کہاں بگڑا ہے کہ جناتوں نے سنا اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے، عمر نے سنا تلوار پھینک کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن تو ہوتی ہے، مگر نہ تو ہماری زندگی میں قرآن کی عظمت باقی رہ گئی، اور نہ پھر صاحب قرآن کی عظمت باقی رہ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو محض آج کے وقت میں، دادا مر گئے چل قرآن خانی میں مدرسہ سے لڑکوں کو بلا رہے، واہ دادا تمہارے کم بخت کہیں کہ مدرسے والے آ کر کے دعا قرآن پڑھیں گے؟ کہاں سے پڑھ لیے؟ یہ کہاں سے پڑھ لیں؟ مدرسے والے آ کے قرآن پڑھیں گے۔ اب قرآن خانی جب ہو گئی، مدرسے کے بچے جب آ کے قرآن پڑھ لیے، اے مول صاحب بھائی پروا لے لیجیے، لوگ کہے تار باپ کے نوکر ہمیں کیوں لیتے جائیں گے؟ لانے کے وقت آپ کو یاد تھا، لے جانے کا مول صاحب لے لیجیے، لوگ کیوں؟ دادا آپ کے مرے تھے، ابا آپ کے مرے تھے، دادی پرنانی کی قرآن خوانی آپ کرا رہے تھے، آپ وہاں سے لے کر کے آ گئے، اب بچوں کو بلا کر کے آپ نے قرآن پڑھوا دیا۔ ڈوب مرنا چاہیے اسی وقت ہم کتنے محتاج ہو چکے ہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں رہا، قرآن ہماری رگ رگ میں ہونا چاہیے، قرآن ہماری سانسوں میں ہونا چاہیے، قرآن ہماری گفتار میں ہونا چاہیے، قرآن ہماری کردار میں ہونا چاہیے، قرآن ہمارے اخلاق میں ہونا چاہیے، مگر نہیں، ہم تو خالی قرآن خوانی یا شب برات کے لیے رکھ دیے۔ بہت خوش ہوئے، رمضان آ رہا ہے، نوجوانوں میں ایک بڑی ہوڑ ہوتی ہے، 3 ختم 4 ختم لے مزہ، اس کے بعد قرآن ختم۔ یہ بہت بڑا ایک فیکٹ ہے میرے بھائی، اور یہ ہنسنے کا نہیں، یقین جانے رونے کا مقام ہے۔ یہ رمضان میں وہ کمپٹیشن، کئی پارہ پڑھ لے، 3 پارہ جاتے 4 پارہ پڑھو، واہ۔ رمضان کے بعد پوری 1 سال وہ قرآن کو کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ اور یہ جو طلبہ جو مدرسے میں جو پڑھنے والے ہیں، گویا کہ دنیا کے سب سے ذلیل مخلوق ان کو شمار کرتی ہے یہ قوم مسلم۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایک گلی کے کتے کی مثال دی تھی
کہ ایک دل و دولت والے کی لگزری گاڑی سے جو کتا نکلا اس کی نسبت کو دیکھ کر کے تم نے اس کا کاٹنا بھی برداشت کر لیا. ذرا غور تو کرو, ان بچوں کا تعلق مدارس سے ہے تو صرف اس بنا پر کہ یہ قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں. ان کی نسبت قرآن کی وجہ سے یہ مدرسے میں ہے, ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے. دنیا میں کم و بیش علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہوئے. کم و بیش 1.25 لاکھ, 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہوئے. لیکن یاد رکھیں ہر صحابی رسول حافظ قرآن نہیں تھے. ہر صحابی رسول حافظ قرآن نہیں تھے. لیکن کوئی شک نہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے. آپ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں, یہ حفاظ کرام نبی کے نقش قدم پر چل کر کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. نسبت دیکھیں, نسبت دنیا کی تمام دولتیں, تمام ثروتیں, تمام شان, تمام شوکت, تمام عزتیں نبی کے ناخن پر قربان, یا ایسی ایسی کروڑوں کروڑ دنیا نبی کے ناموس پر قربان ہو جائے. نبی کے کلام, نبی سے نسبت, نبی سے الفت, نبی کی محبت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ لازم تھا کہ ہم مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کا احترام کریں. ہمارے اوپر لازم تھا کہ جن اداروں میں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کرو. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے, سب سے بہترین. اور یہاں پر اگر ایک بات میں کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے, تو ہمیں کہنے دیا جائے کہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن سیکھا جائے, سکھایا جائے. کہاں ہے؟ آئے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آپ نے الحمدللہ سب نے نام سنا ہوگا حضرت اویس قرنی کا, سنا ہے نا؟ ہاں, نہیں سنیے گا تو شب برات کا حلوہ بھی مولوی سب لوگ ناجائز کر دیں گے. حضرت اویس قرنی, اویس بن عامر, یہ یمن کے ایک بڑی اللہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں. نوجوانوں ذرا غور کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے اور دنیا کے تمام تابعین مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے. دنیا کے تمام تابعین مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے. اور حضرت اویس قرنی اس زمانے میں ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ اگر حضرت اویس قرنی اپنی آنکھوں سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو صحابی ہو جاتے, تو صحابی ہو جاتے. لیکن گھر میں ایک ضعیفہ ہے, گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے, ماں کے خدمت گزار ہیں, ماں کی خدمت کرنے والے ہیں, ماں سے اجازت لیتے ہیں, اے ماں اگر تیری اجازت ہو تو میں جاؤں, مدینے کو جاؤں, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اور ان سے ملاقات کر کے میں واپس آ جاؤں. ماں کہتی ہے, اے بیٹے اتنے وقت تک کے لیے تیرے پاس مہلت ہے, تو جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آ جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حضرت اویس قرنی اجازت لے کر کے, ماں سے اجازت لے کر کے ملنے جا رہے ہیں. کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں ذرا غور کرنا اور اپنے ایمان کو جگاؤ اور ذرا سا اپنے اندر بیداری حمیت پیدا کرو کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ ماں سے اجازت لے رہے ہیں. بتاؤ نوجوانوں کتنے گئے تھے ویلنٹائن ڈے پر ماں سے اجازت لے کر کے؟ ہم کہیں بھی چلے جائیں, بازار چلے جائیں, دوست سے ملنے چلے جائیں, کہیں بھی ہم چلے جائیں, ماں اگر روک دے, نوجوانوں یہ ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے, ماں اگر روک دے نہیں جانا, اے چپ چاپ رہنا ترا بجھالا, واہ بیٹے واہ,
پیدا اسی نے کیا، اس سے زیادہ بوجھنے والے تم ہو گئے. اسی نے پیدا کیا، اسی نے تمہیں بولنا سکھایا، اسی نے تمہیں چلنا سکھایا، اسی نے تمہیں چبانا سکھایا، اسی نے تمہیں پینا اور پلانا سکھایا. تمام چیزیں اس نے سکھایا. اور آج تو بجھال آ چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں اور ماں سے اجازت لے رہے ہیں. ماں نے ایک شارٹ ٹائم کے لیے اجازت دے دی. اور ایسے کرنی مدینے کو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ایسے کرنی پھر واپس نہیں جا پاتے ہیں. اور ایسے کرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس چہرے کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں، ملاقات نہیں کر پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت اویس قرنی کو شرف صحابیت نہیں مل پاتی اور آپ تابعین رہ جاتے ہیں. اب حضرت اویس قرنی، یہی وہ حضرت اویس قرنی ہیں جن کے بارے میں ایک جھوٹا پروپگنڈا معاشرے میں عام کیا گیا ہے. اور وہ معاشرے میں اس طرح سے جھوٹا پروپگنڈا ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے انکار کر دیا تو سیدھا نہ جانے کتنے ان پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں.